حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ بڑے اچھے لب و لہجے میں محترم انیس رضا قادری نبی کی نعت کے اشعار آپ تمام حضرات کی محبتوں کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہے تھے۔ مدینہ شریف کے حوالے سے بہت اچھے شعر پڑھے، 4 مصرے سن لیں کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوالے مدینے میں، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں میری یہ وہ شعر کون سا ان کو پسند تھا؟ دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو مدینہ شریف کے حوالے سے خدا ایک بار بس ایک بار بلوالے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، ہمیں جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں۔ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں۔ حضرت فاروق رضا کی آمد آپ کی محبت بھری سماعتوں کی عدالت میں ہو رہی ہے، مگر ان کے آنے سے قبل میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور باقی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے لگیں گے کہ ایک مرتبہ مولا علی کا نام پکار لیں، کہہ دیں یا علی، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا علی۔ معلوم ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے جد کریم سرکار مولا علی کا نام جس بستی میں لیا جاتا ہے نا، وہاں سے اللہ 40 سال کے لیے پریشانی کو دور اٹھا لیا کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا علی، اور بلند آواز سے یا علی۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اگر تاریخ پڑھی ہے تو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچا کر میں فاروق رضا کے حوالے کروں گا۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا ہمیں باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، سرزمین پنڈری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بہت شکریہ۔ شعر اتنا اچھا تھا کہ انیس بھائی نے نعرہ لگا دیا، مزہ تو تب تھا کہ سامعین میں سے کوئی نعرہ لگا دیتا، ورنہ یہ شعروں کو آپ ہلکے میں لاتے ہو۔ پنڈی والوں آپ تو جانتے ہی ہو شعر چاہے شاعری کا یا جنگل کا شعر تو شعر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی نے بہت پہلے کہا شعر سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، پنڈری والوں جب شعر سامنے ہو تو بھاگنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ مگر شعر پڑھ رہا ہوں ورنہ اس کو ہلکے میں نالے سے یہ صاحب غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، کہ غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے، اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا،
یہ نعرہ نعرے تکبیر ہے، حلقے میں مت لیجئے۔ اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، یہ نعرہ نعرے تکبیر ہے، حلقے میں مت لیجئے۔ رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، حلقے میں مت لیجئے۔ وہ میرے غوث کی تصویر ہے، حلقے میں مت لیجئے۔ اور غلامے کہ خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرے اختر رضا کا پیر ہیں، حلقے میں مت لیجئے۔ میرے اختر رضا کا پیر ہیں، حلقے میں مت لیجئے۔ جب علی اشک رکھے شہ پہ گرا دیتے۔ اصل میں ترنم میں نے اس لیے پڑھا نا، پنڈری میں لوگ لگتا ہے کہ ترنم ہی سنتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نظامت بھی تھوڑی ترنم میں کر کے دیکھی جائے۔ تو جب ترنم میں پڑھا تو لوگ بولنے لگے، تو لگتا یہی ہے کہ ترنم میں زیادہ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم میں بہت اچھے شعر پڑھتا ہوں، اتنے اچھے شعر پڑھتا ہوں، کبھی کبھی تنہائی میں پڑھتا ہوں تو خود بھی سبحان اللہ کہتا ہوں۔ جب علی اشک رکھے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ ابے تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، ہمیں وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں، کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، ہمیں چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ اب آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملک ہندوستان کی مخملی آواز کا مالک، عظیم لہجہ جس کو دنیا شہنشاہ ترنم، شاعر ملک ہندوستان، بلبل باغ مدینہ، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، حضرت فاروق رضا شکرس بہیڑی یوپی ہندوستانی، آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیے ان کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں۔ بس اس شعر کے ساتھ کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، کہ کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دیں جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اگر مکی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا، زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا۔ نواسے اپنے نانا کے زمانے میں بہت سے ہیں، مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ سرکار غوث پاک کے نام پر، دوسرا ہاتھ سرکار غریب نواز کے نام پر، ذرا فضا میں لہرا کر کے بول دیں اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ کہ خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے۔ اور فاروق رضا وہ شاعر ہے، لکھن نبی کی نعت پنڈری والوں،